سہیل وڑائچ صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے یہ جلسہ کر کے جو اپنے غیر متحرک ہو گئی تھی پی ڈی ایم، اس میں جان ڈالی ہے، اور پہلی دفعہ ایسے لگا ہے کہ دوبارہ سے مردہ جو اپوزیشن ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت جان ہے، اور اگلا پلان بھی دیا ہے انہوں نے جو کہ اسلام آباد جانا ہے۔ اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے اپوزیشن کی موومنٹ جو ہے اس میں جان پڑے گی، لیکن ظاہر ہے یہ پی ڈی ایم اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی پہلے تھی۔ پیپلز پارٹی کے جانے سے یہ آدھی رہ گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کا یہ عزم کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، ہم حکومت کی مخالفت کریں گے۔ دیکھیں اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر اپوزیشن کمزور ہو جائے تو یوں سمجھیں کہ حکومت پہ نظر ہی نہیں ہوتی، حکومت کے اوپر کوئی احتسابی نظر نہیں ہوتی، کسی کارگزاری کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ اچھی کارکردگی دکھا سکیں۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی اچھا پرفارم کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، بڑا جلسہ تھا، بہت اس کی جو کوریج ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور پیپلز پارٹی کے بغیر اتنا بڑا جلسہ کرنا واقعی ایک کارنامہ ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں، میں چاہتی ہوں آپ ہماری اور دیکھنے والوں کی رہنمائی کریں۔ سر ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے قائد نے خطاب کیا، خاموشی توڑی، اس کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایک دم سے پھر وہ خاموش ہو گئے تھے، جلسوں میں کچھ خطاب نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مزاحمت مفاہمت نہیں، 2023 کا شفاف الیکشن چاہتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ورک آؤٹ کرے گا سب کچھ؟ کیا وہ 2023 تک پھر کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کو مینڈیٹ دیتے ہیں کرے اپنی، اور پھر 23 میں ہم اپنا جو بھی ہوگا لایا عمل وہ کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام آباد مارچ کرنے کا تک کیا ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی تو اب ساری پالیٹکس ہو رہی ہے اگلے الیکشن کی، غیر ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اب یہ حکومت تو گرگرانے کا کوئی ان کے پاس فارمولہ نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہوتی تھی یا اوپر سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں، وہ باتیں تو لگتا ہے کہ ہوا میں اڑ گئی ہیں، کوئی بھی سیریسلی ان کو نہیں لے رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیریس بات یہی ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ کیسا ہوگا، کون کروائے گا، اس کے لیے کیا شرائط اسلام آباد کی کال اس میں کیسے فٹ ان ہوتی ہے؟ اسلام آباد کی مارچ یہ دباؤ کے لیے ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگلے الیکشن کے شفاف الیکشن کے لیے مذاکرات کریں، آپ اس کی شرائط طے کریں اور یہ میک شور کریں کہ اگلا الیکشن شفاف ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی الیکشن سے پہلے نون کو آن بورڈ لے گی اور ان کے ساتھ شفاف الیکشن پہ بات چیت کرے گی۔ سہیل وڑائچ صاحب، ہمارا پینل اس وقت بٹا ہوا ہے ایونلی، آپ اور ریما سمجھتے ہیں کہ جان ڈال دی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اسے وہ حاصل کر سکیں گے؟ ٹیبل پر آنا ہوگا اس کے لیے متعدد بار حکومت دعوت دے چکی ہے، آتے نہیں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کو یہ علم ہے کہ الیکشن کی جو گارنٹیز ہیں وہ صرف حکومت کی طرف سے دینے سے یا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مقتدر طاقتیں ہیں ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور وہ گارنٹیز دیں اگلے الیکشن کی۔ حکومت تو چاہ رہی ہے الیکٹورل ریفارمز یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، لیکن یہ تو ہے یوں سمجھے کہ پروسیجرل باتیں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت کا ماحول کیا ہوگا، اس وقت عدلیہ کس طرح بیہیو کرے گی، اس وقت میڈیا کتنا آزاد ہوگا، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے، یہ سارا انشور کرنے کے لیے مقتدر طاقتوں کا انوالو ہونا ضروری ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے ہیں تو ان کی سپرویژن اور ان کی پیٹرنیج ضروری ہے۔ اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جب تک یہ نہ ہوگی ان کی پیٹرنیج اور ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے اور وہ انشور نہیں کریں گے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اس وقت تک الیکشن گورنمنٹ اگر کہتی بھی رہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے لیکن گورنمنٹ یہ کروا نہیں سکتی، کیونکہ تیسرا فریق اتنا طاقتور ہے کہ وہی الٹیمیٹلی سارا کچھ کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے، اصولی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اصولی طور پہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن
گراؤنڈ ریالٹیز. ارشاد بھٹی صاحب کل جتنا بندہ کراچی میں اکٹھا کر لیا